السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ حنفی آن لائن کورس کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے نماز کا بیان، نماز کے وقت، مکروہ وقت اور نجاست وغیرہ، وضو کا بیان، غسل کا بیان، یہ تمام جو لیکچرز تھے وہ ہو چکے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا چوتھا لیکچر، اس لیکچر میں ہم اس سے آگے کے بیانات پڑھیں گے، یعنی کہ عورتوں کے متعلق نماز کا طریقہ پڑھیں گے، پھر اس کے علاوہ نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں اور کچھ اسلامک ڈیفینیشنز بھی پڑھیں گے۔ یعنی جو اسلامک ڈیفینیشنز ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ فرض کیسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، اس طریقے کی جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں ان تمام کو ہم جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس لیکچر کو۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں عورتوں کے متعلق نماز کے طریقے سے، کہ جو ابھی پیچھے مسئلہ بیان ہوا، پیچھے جو بیان ہوا تھا وہ نماز کا مطلق بیان تھا کہ زیادہ تر جو مسائل تھے اس میں وہ مردوں کے لیے تھی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے الگ ہوا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ دیکھو، جب عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ اٹھانے میں یہ دھیان رکھیں گے، اس سے پہلے بیان ہوا کہ ہاتھ کانوں کی لو سے چھو جانا چاہیے، انگوٹھے اس طریقے سے اٹھائیں، لیکن یہ حکم جو ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ یہ کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ مونڈے یعنی شولڈر تک ہاتھ اٹھائیں۔ کانوں تک مردوں کے لیے حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صرف شولڈر تک اٹھائیں، اس سے اوپر نہ اٹھائیں۔ اور اس کے بعد جب ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھتے ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ ناف کے نیچے نہ باندھیں، بلکہ عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اپنی بائیں ہتھیلی یعنی لیفٹ پام جو ہے، بائیں ہتھیلی کو اپنے سینے پر چھاتی کے نیچے رکھیں اور پھر اسی کے اوپر داہنی ہتھیلی کو رکھیں۔ یہ طریقہ ہے عورتوں کے لیے نماز میں ہاتھ باندھنے کا۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں زیادہ نہ جھکیں بلکہ تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے اور پیٹھ سیدھی نہ رہے، یعنی ہلکی ٹیڑھی رہنی چاہیے پیٹھ، اور پیٹھ میں بس ہلکا جھکاؤ ہونا چاہیے، زیادہ سیدھی نہ ہو۔ گھٹنوں پر زور نہ دیں بلکہ صرف ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور پاؤں جو ہوں کچھ پاؤں میں جھکاؤ ہونا چاہیے، پاؤں جھکے ہوئے ہوں، مردوں کی طرح سیدھے نہ رکھیں۔ یعنی جب مرد کے لیے جو رکوع کا طریقہ بیان ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ جب رکوع میں جائیں تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لیں اور پیٹھ بالکل سیدھی کریں، ٹانگیں بھی ہماری سیدھی رہنی چاہیے، سر جو ہے وہ پیٹھ کے لیول پر ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ تھا مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی نہ رہے بلکہ ہلکی ٹیڑھی رہے، پیٹھ کو سیدھی نہیں رکھنا ہے اور صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے، گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے لیے، مردوں کو پکڑنا ہے لیکن عورتوں کو گھٹنے کو پکڑنا نہیں ہے بلکہ بس صرف ہاتھ رکھنا ہے گھٹنوں پر، اور ٹانگیں ہلکی سی جھکی ہوئی رکھنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب عورتیں سجدہ کریں تو عورت سمٹ کر سجدہ کریں، یعنی مردوں کے لیے حکم تو یہ تھا کہ بازو کروٹوں سے دور ہوں اور پیٹ ران سے الگ ہو، ران پنڈلیوں سے الگ ہو اور پنڈلیاں زمین سے الگ ہو، یعنی کہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھیل کر سجدہ کرنا چاہیے۔ اسے پھیل کر سے مراد یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے الگ ہوں، پیٹ ران سے الگ ہو، ران پنڈلیوں سے الگ ہو، لیکن عورتوں کا مسئلہ الگ ہے۔ عورت جب سجدہ کرے تو وہ سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کو کروٹوں سے ملا دے اور پیٹ کو ران سے ملا دے اور ران کو پنڈلیوں سے ملا دے اور پھر پنڈلیاں زمین سے ملا دے۔ یہ تمام چیزیں مل جانی چاہیے، بالکل سمٹ جائے عورت، اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں یعنی قاعدے میں، تو قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدے میں بائیں قدم پر نہ بیٹھیں، کیونکہ مرد حضرات کے لیے طریقہ یہ تھا کہ اپنا داہنا قدم کھڑا کر دیں اور بائیں قدم کو بچھا کر اس پہ بیٹھ جائیں، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ قاعدے میں بائیں قدم کو بائیں قدم پر نہ بیٹھیں بلکہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں، یعنی جو رائٹ سائڈ ہے اس سائڈ اپنے دونوں پاؤں کو نکال دیں اور بائیں سرین پر بیٹھیں۔ بائیں قدم پر نہیں، بائیں سرین پہ بیٹھنا ہے، دونوں اپنے قدموں کو داہنی طرف نکال دینا ہے۔ اور عورتیں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یعنی ان پر یہ
بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ فرض نماز ہو، واجب نماز ہو تو یا سنتیں ہوں تو ان تمام کو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ نفل میں اجازت ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے بھی لیے، لیکن جو فرض ہیں، سنت ہیں، جو واجب ہیں، ان میں عورتوں کا بھی حکم یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے فرض و واجب نمازیں بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھ لی تو جتنی بھی فرض و واجب نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھی ہیں تو ان کی قضا کریں اور پھر توبہ بھی کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوا اور نمازیں بھی نہیں ہوئیں۔ جب نمازیں نہیں ہوئیں تو پھر ان کی قضا کرنا لازم ہے۔ اور عورتوں کا جماعت کرنا، صرف عورتوں کا جماعت کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے، اور عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ یعنی کہ جو نارملی 5 وقت کی نمازیں ہوا کرتی ہیں وہ نمازیں عورتوں پر فرض ہیں، نہ ہی جمعہ کی نماز فرض ہے اور نہ ہی عیدین کی، یعنی عید الفطر میٹھی عید اور عید الاضحیٰ بقرہ عید، یعنی ان کی نمازیں بھی عورتوں پر واجب نہیں ہیں۔ آئیے اس کے بعد اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارے نماز کی شرائط، یعنی نماز کے اندر جو شرطیں ہوا کرتی ہیں، کسی ہر کام میں کچھ نہ کچھ شرطیں ہوا کرتی ہیں کہ یہ شرطیں پائی جائیں گی تو یہ کام ہوگا، تو اسی طریقے سے جب نماز ہوتی ہے تو نماز کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ جب تک نماز کے لیے شرطیں نہ پائی جائیں گی نماز نہ ہوگی۔ تو آئیے ان شرطوں کو جانتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو نماز میں 6 شرطیں ہیں، ان میں جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے طہارت۔ طہارت بولتے ہیں پاکیزگی کو۔ پاکیزگی یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یہ تینوں چیزیں جب پاک ہوں گی تب نماز شروع ہوگی۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ناپاک ہے، یعنی کہ اگر نمازی کا بدن ناپاک ہے، بدن پر کہیں نجاست لگی ہے، یا پھر نمازی جو ہے وہ جنبی ہے، یعنی کہ اسے نہانے کی حاجت ہے، غسل کی حاجت ہے، تو یا اسے طہارت صغریٰ حاصل کرنے کی یعنی وضو کی حاجت ہے، یا پھر کپڑوں پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے، نجاست میں نجاست غلیظہ اگر 1 درہم کے برابر لگی ہے یا 1 درہم سے زائد لگی ہے، اور نجاست خفیفہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہے، تو یہ ناپاک جتنی بھی یہ گندگی نجاست وغیرہ اگر کپڑے میں لگی ہوں گی، کپڑا ناپاک ہوگا، یا پھر جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو پہلی شرط ہے وہ شرط ہی فوت ہو گئی۔ کیونکہ جب تک شرط نہیں پائی جاتی ہے تب تک مشروط نہیں پایا جاتا ہے۔ جب شرط پائی جاتی ہے تو شرط جس پر لگائی گئی ہیں، نماز کی شرطیں لگائی گئیں، نماز پر جو شرطیں ہیں، تو جب تک شرطیں نہیں پائی جائیں گی نماز بھی نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ ہے ستر عورت۔ ستر کا معنی ہوتا ہے تو ستر عورت بولتے ہیں کہ مرد کو ناف سے گھٹنے تک چھپانا، اور عورتوں کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدموں کے پورا بدن چھپانا۔ یعنی مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے اس میں شامل ہیں، یعنی کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ اپنا بدن جو چھپانا نماز کے لیے شرط ہے، کہ اگر ناف سے لے کے گھٹنوں کے بیچ میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ کھلا رہے گا، یعنی کچھ بھی اگر تھوڑا سا حصہ کھلا رہے گا، کچھ بھی حصہ کھلا رہے تو اس میں پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عورتوں کو سوائے چہرہ اور ہتھیلی اور قدم کے تو پورا بدن جو چھپانا یہ شرط ہے، یعنی صرف 3 چیزیں الگ ہیں، ہتھیلی ہے، قدم ہے اور چہرہ ہے، اس کے علاوہ پورا بدن چھپا ہونا چاہیے۔ اگر بدن میں کوئی بھی جگہ دکھے گی یعنی کھلی رہ جائے گی تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں اتنا ہلکا دوپٹہ لے لیتی ہیں کہ اس میں سے پھر ان کے بال کی سیاہی چمکنے لگتی ہے، تو آپ کا دوپٹہ لینا اس نے آپ کے بالوں کو نہیں ڈھکا، یعنی کہ بال کھلے رہ گئے، تو جب کھلے رہ گئے تو یہ بھی اسی شرط کے اندر آ گیا، پھر اس صورت میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ اگر دوپٹہ وغیرہ لیا جائے تو اتنا ہلکا نہ لیا جائے کہ جس میں بالوں کی سیاہی چمکنے لگے۔ اس کے بعد جو تیسری شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب یہ کہ نماز میں ہمارا جو رخ ہو وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر قبلے سے الگ ہمارا ڈائریکشن جائے گا تو ایسی صورت میں بھی ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو نماز کے لیے ضروری ہے وہ ہے وقت، جو نماز کے لیے شرط قرار دی گئی، جو چوتھی شرط ہے نماز کے لیے وہ ہے وقت۔
یعنی کہ جس نماز کا جو وقت ہے اسی وقت میں وہ نماز ادا کرنا۔ مثلا فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر طلوع فجر تک یعنی طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے، تو اس دوران فجر کی نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اب کوئی شخص صبح صادق سے پہلے ہی فجر کی نماز پڑھ لے یا پھر طلوع آفتاب کے بعد نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فجر کا وقت ہو چکا ہے ختم۔ اس کے بعد جو پانچویں شرط ہے نماز کے لیے وہ ہے نیت۔ نیت بولتے ہیں دل کے پکے ارادے کے ساتھ، دل کے ارادے کو بولتے ہیں، اور جب نماز پڑھی جائے تو دل سے پکا ارادہ کیا جائے، پختہ ارادہ کیا جائے کہ جب تک دل میں ارادہ نہیں ہوگا اس وقت تک نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے بھی کہا جائے، دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ فلاں وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن زبان سے کہنا یہ مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ کیونکہ دل میں جو ارادہ ہے زبان سے کہہ لینے سے وہ ارادے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، وہ ارادہ اور زیادہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اور جو آخری شرط ہے نماز کی وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ جب نماز شروع کی جائے تو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہا جائے، جو ہم نیت باندھنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اسی اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک آئے گا وہ ہوگا اصطلاحات شرعیہ۔ اصطلاحات شرعیہ بولتے ہیں جو اسلامک ڈیفینیشنز ہوتی ہیں۔ اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ فرض ہیں، واجب ہیں، حرام ہیں، سنت موقدہ ہیں، سنت غیر موقدہ ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، مکروہ تنزیہی ہیں۔ تو جب تک ہمیں ان کے بارے میں صحیح سے پتہ نہیں رہے گا کہ آخر یہ ہے کیا چیز، تو ہم کیسے ان چیز سے بچ سکیں گے، کیسے ان چیزوں کو ادا کر سکیں گے۔ کوئی چیز حرام ہے، اب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ حرام ہے کیا چیز، تو ہم کیسے اس چیز سے بچ پائیں گے۔ کوئی چیز مکروہ تحریمی ہے تو کیسے بچیں گے جب تک ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا۔ کوئی سنت موقدہ ہے، جب تک ہمیں سنت موقدہ کے بارے میں پتہ نہیں رہے گا تو کس طریقے سے ہم اسے ادا کر سکیں گے، تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اسی کو اصطلاحات شرعیہ۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ اصطلاحات شرعیہ۔ اصطلاحات شرعیہ میں دیکھو سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے فرض۔ فرض کہتے ہیں وہ کام، وہ فعل کہ جس کا جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ ہو، اور جس عبادت میں فرض ہو، یعنی فرض جس بھی عبادت میں آ جائے تو بغیر فرض کو ادا کیے ہوئے وہ نماز درست ہی نہ ہو۔ یعنی کہ فرض یہ ایسا اہم کام ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو چھوڑنے والا بہت ہی زیادہ گنہگار ہوگا، اور اگر کسی نماز میں، کسی عبادت میں آ جائے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کسی میں بھی اگر فرض آ جائے تو بغیر اس کی ادائیگی کے وہ عبادت ہوگی ہی نہیں، یعنی فرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے واجب۔ واجب کہتے ہیں وہ ایسا کام کہ اگر جس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے، جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے، اور اگر نماز میں کوئی چیز واجب ہے، نماز میں واجب آ گیا، تو اگر اسے قصداً یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر ایسی صورت میں نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ نماز میں واجب تھا، مثلا الحمد شریف پڑھنا، یہ الحمد شریف کے بعد سورت ملانا یہ واجب تھا، اور جیسے کہ الحمد کے بعد کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں یا 1 چھوٹی آیت ملانا یہ واجب تھا، تو اگر کسی نے 3 چھوٹی آیتوں سے کم یعنی کہ 2 چھوٹی آیتیں پڑھی صرف، تو ایسی صورت میں اس کا واجب چھوٹ گیا، لیکن اسے دھیان نہیں تھا۔ ہوا ایسا کہ عقل سے مطلب تھوڑا سا غافل ہوا وہ نماز میں، اور وہ 2 چھوٹی آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا گیا، رکوع سے کھڑا ہو کے سجدہ، تو اب واجب اس سے چھوٹا، لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوٹا، قصداً نہیں چھوٹا، بلکہ بھول کر چھوٹا ہے۔ تو اگر نماز میں کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، یعنی کہ
اتحیات پڑھنے کے بعد آخری قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، اور وہ 2 سجدے جو ہوں گے وہ اس واجب کی بھرپائی کر دیں گے، لیکن اسی صورت میں ہے جب کہ بھول کر چھوٹے، قصداً چھوڑے گا تو گنہگار بھی ہوگا اور پھر نماز بھی اس کی چلی جائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو اور اصطلاحات شرعیہ آتی ہیں اس میں سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ہے، اس میں غیر لگانا چھوٹ گیا، چلو کوئی دقت نہیں، اور سنت مؤکدہ سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ فرسٹ والی اس میں سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ سنت مؤکدہ وہ کام کہ جس کا چھوڑنا برا اور کرنا ثواب ہے، یعنی کہ سنت مؤکدہ ایسا کام ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو چھوڑنا برا ہے، اور کر لیں تو کرنے پر ثواب ہے، اور اگر اتفاقاً چھوڑے، اتفاقاً چھوڑنے پر عتاب ہے، اور پھر چھوڑنے کی عادت بنا لینا تو عادت بنا لینے والا پھر مستحق عذاب ہوگا، یعنی اسے عذاب بھی دیا جائے گا، اور اگر کوئی اتفاقاً چھوڑتا ہے سنت مؤکدہ تو اس پر عتاب بھی ہوگا۔ اس کے بعد جو آتی ہے سنت غیر مؤکدہ، یہاں غیر لگانا چھوٹ گیا ہے، اسی لیے آپ ٹینشن نہ لیں کہ یہاں پر سنت غیر مؤکدہ ہی مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ سنت غیر مؤکدہ وہ کام کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر عتاب نہیں ہے، اگرچہ عادتاً ہو لیکن شرعاً ناپسند ہے، یعنی سنت مؤکدہ میں کہ کر لے گا کوئی انسان سنت مؤکدہ کو ادا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی سنت مؤکدہ کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کام جو ہے نا شرعاً قرآن و حدیث کی روح سے یہ کام ناپسند ہے، اور ہم وہی کام کریں گے جو قرآن و حدیث کو پسند ہو۔ تو جو کام شرعاً ناپسند ہے، جو شریعت میں ناپسند ہے، اس کام کو نہ کیا جائے، کہ سنت غیر مؤکدہ ہوں ان کو بھی نہ چھوڑا جائے، کہ عادتاً ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کو عادتاً چھوڑنا یہ شرعاً ناپسند ہے۔ اس کے بعد جو اور اصطلاحات شرعیہ ہیں، دیکھو اس میں آگے سنت غیر مؤکدہ، ٹھیک وہ ٹاپک ٹھیک ہے، تو یہاں درست کر دیا گیا یہ سنت غیر مؤکدہ۔ آگے دیکھتے ہیں مستحب اور مباح۔ مستحب کہتے ہیں وہ کام کی جس کے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، یعنی مستحب کام کیا جائے گا تو اس پر ثواب ملے گا، جیسے کسی نے صدقہ کیا تو صدقہ کرنا یہ ایک مستحب کام ہو گیا، تو صدقہ کرنے پر ثواب ملے گا، لیکن اب اگر ایسا ہے کہ کوئی صدقہ نہیں کر رہا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں صدقے سے مراد صدقہ نفلی ہے، نافلہ مراد ہے، یعنی کہ کسی کو ایسے ہی عطا کر دینا، زکوٰۃ والا صدقہ مراد نہیں ہے، ٹھیک۔ اور مباح بولتے ہیں وہ کام کی جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں ہی برابر ہو، یعنی کہ نہ اس میں ثواب ہے اور نہ ہی عذاب ہے۔ مثلاً ریل گاڑی سے سفر کرنا، انسان چاہے تو پیدل بھی سفر کر سکتا ہے، لیکن ریل گاڑی سے سفر کر رہا ہے تو نہ ہی اس میں کوئی ثواب ہے اور نہ ہی کوئی گناہ۔ لیکن ایک چیز دھیان رکھیں کہ ہمارے جو ثواب جو مرتب ہوا کرتے ہیں وہ ہماری نیتوں پر ہوا کرتے ہیں، تو اگر کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی نیک کام ہو یا کوئی ایسا ہی نارملی کام ہو، تو اگر اس میں ہم اپنی نیک نیتیں لگا لیں گے تو اس میں بھی ثواب مل جایا کرتا ہے۔ لیکن یہاں تعریف مباح کی جائے گی۔ مباح یہی اسی کو بولتے ہیں کہ جس میں نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی گناہ، یعنی کہ اس کام کو کرنا تو اس میں نہ ہی کوئی ثواب ہوگا نہ ہی کوئی گناہ۔ اس کے بعد جو آگے جو آتی ہے وہ حرام۔ حرام بولتے ہیں وہ کام کی جس کا ایک بار بھی کرنا سخت گناہ ہے اور بچنا فرض و ثواب ہے، یعنی حرام کام کو اگر ایک بار بھی کیا جائے گا تو کرنے والا سخت گنہگار ہوگا، اور یہ حرام کام سے بچنے والے کو ثواب بھی ملے گا اور بچنا فرض بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آتی ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کہتے ہیں کہ وہ کام کی جس کے کرنے سے عبادت ناقص رہ جاتی ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی اگر کسی عبادت میں ہو تو وہ عبادت ناقص رہ جاتی ہے، ادھوری رہ جاتی ہے، اور مکروہ تحریمی ہوا ہے تو مکروہ تحریمی جس سے صادر ہوا وہ گنہگار بھی ہوتا ہے، اگرچہ اس کا جو گناہ ہے وہ حرام سے تھوڑا کم ہے، لیکن مکروہ تحریمی کرنے والا گنہگار ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مکروہ تنزیہی۔ بہت سے لوگ مکروہ تنزیہی کے بارے میں نہیں جانتے، جاننا ضروری ہے۔ تو دیکھو مکروہ تنزیہی بولتے ہیں کہ وہ کام کی جس کا کرنا شریعت کو پسند نہ ہو
اور اس سے بچنا بہتر اور ثواب ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام کی شرعاً یعنی شریعت میں وہ کام پسند نہیں ہے، لیکن اس سے بچا جائے، اس سے بچنا بہتر بھی ہوگا اور بچنے پر ثواب بھی دیا جائے گا۔ اور خلاف اولیٰ کہتے ہیں کہ وہ کام کہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے اور کرنے پر کوئی عتاب نہیں ہے۔ یعنی کہ خلاف اولیٰ یعنی کسی بہترین چیز کو چھوڑ دینا، جیسے کوئی شخص ہے، اسے چاہیے تھا پہلی صف میں نماز پڑھے اور وہ پیچھے آن کے پڑھ رہا ہے۔ یعنی کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ اولیٰ ہے، بہتر ہے، لیکن اب کوئی شخص پہلی صف میں نہ پڑھ کے دوسری صف میں پڑھ رہا ہے اور پہلی صف پوری ہے، بھر گئی پوری، لیکن وہ پیچھے والی صف میں پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو نہ اس پر کوئی گناہ ہوگا، کوئی عتاب نہیں ہوگا، اور اس کا لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ جو اسے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ پہلی صف میں بیٹھے، کیونکہ پہلی صف میں بیٹھنے پر ثواب بھی ملتا۔ تو بہتر یہ تھا کہ خلاف اولیٰ نہ کیا جائے، یعنی اولیٰ کام ہے آگے صف میں کھڑا ہونا، جتنی زیادہ آگے کھڑا ہو سکے، جتنی زیادہ آگے والی صف میں جا سکے، لیکن اگر آگے والی صف میں نہیں گیا تو یہ خلاف اولیٰ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اولیٰ کام کیا جائے، لیکن اب اگر اس نے کیا ہے تو اس پر کوئی گناہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک آئے گا وہ ہے نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں واجب کا علم نہیں ہوگا نماز کے، ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ اگر واجب کو جان بوجھ کر نماز میں چھوڑ دیا جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کہ دوبارہ نماز پڑھی جائے گی اور پھر گناہ بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ملے گا، جان بوجھ کر اگر کوئی نماز میں واجب کو چھوڑے گا تو اس کی نماز چلی جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر بھول کر کوئی واجب چھوٹا ہے تو ایسی صورت میں پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تو واجبات کا جاننا بھی ضروری ہے، کہ واجبات جب پتہ ہی نہیں رہیں گے تو پھر ہمیں کیسے اندازہ لگے گا کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا، یعنی جب ہاتھ اٹھائیں تحریمہ کے لیے تو پھر اس کے بعد جب ہمارے الفاظ ہونے چاہیے وہ اللہ اکبر ہونے چاہیے۔ اگر اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ ہم نے کہہ دیا تو ایسی صورت میں ہم سے ترک واجب ہو جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا۔ الحمد پڑھنا یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعت میں اور سنت و وتر اور نفل کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت یا 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو پڑھنا۔ یعنی کہ فرض نماز ہے تو فرض نمازوں میں 2 رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملائی جائے، یا پھر ایک بڑی آیت ملا دی جائے یا 3 چھوٹی آیتیں ملا دی جائیں، اور سنت ہو، نفل ہو یا وتر ہو تو ان میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کسی بھی رکعت میں سورت یا پھر 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت ملانا بھول جائے گا تو پھر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ فرض کی پہلی 2 رکعت میں قرات کرنا، وہی مسئلہ ہے کہ الحمد کے بعد الحمد پڑھنا، الحمد کے بعد 1 سورت پڑھنا یا پھر 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یا 1 بڑی آیت پڑھنا، یہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے۔ ٹھیک ہے، الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے سورت پڑھ لیں پھر اس کے بعد الحمد پڑھیں، یا پھر غلطی سے ایسا ہو جائے بھول کر کہ آپ نے سورت شروع کر دی اب اس کے بعد الحمد، پھر آپ کو دھیان آیا کہ ہم نے تو سورت شروع کر دی، الحمد شروع کرنی تھی، تو ایسی صورت میں آپ سے واجب چھوٹ جائے گا۔ اب یہ بھول کر چھوٹے گا تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر بھول کر نہیں چھوٹتا ہے، جان بوجھ کر کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ہر رکعت میں سورت سے پہلے 1 ہی بار الحمد پڑھنا، 1 ہی بار الحمد پڑھا جائے، 1 سے زائد بار نہ پڑھا جائے۔ اگر زائد بار پڑھتے ہیں تو پھر ترک واجب ہو جائے گا، بھول کر ہو تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور جان بوجھ کر کیا تو پھر نماز چلی جائے گی۔ الحمد سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا،
یعنی کہ الحمد اور سورت میں فاصلہ نہیں رکھنا ہے، کوئی بیچ میں کچھ اور نہیں پڑھنا، کسی اجنبی کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ الحمد سورت کے درمیان کوئی اجنبی چیز کسی چیز کو پڑھنا نہیں ہے، فاصلہ نہیں رکھنا ہے، کوئی فاصل نہیں آئے بیچ میں۔ اور اس کے بعد قرأت کے بعد متصلاً رکوع کرنا، یعنی الحمد پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی تو اس کے بعد رکے نہیں بلکہ ڈائریکٹ متصلاً رکوع کرے۔ ایسا نہیں کہ ٹھہرا رہا، تو ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ اس کے قرأت کے بعد ڈائریکٹ آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے متصلاً، یہ واجب ہے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا، 3 انگلیاں، دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر سجدے میں لگنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی کی 2 انگلیاں لگیں گی تو پھر ایسی صورت میں اگر بھول کر ہوگا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر جان بوجھ کر اس نے 3 سے کم انگلیاں لگائی ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہونا، کوئی رکن فاصل نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو دونوں سجدوں کے درمیان میں فاصلہ کر دے، ورنہ یہ بھی واجب کو چھوڑنا ہوگا۔ اور تعدیل ارکان، اس کے بعد قومہ، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانا، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، یعنی کہ ایسا نہ کھڑا ہو کہ ٹیڑھے رہیں یا جھکے ہوئے رہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہوں۔ اور اس کے بعد جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے کہ نماز کی سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھیں تو سیدھا ہو کے بیٹھیں۔ اور قاعدہ اولیٰ میں، یعنی قاعدہ اولیٰ جب 2 رکعت پر یا 4 رکعت والی میں 2 رکعت پر جب بیٹھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں قاعدہ اولیٰ۔ اور قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا، یعنی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اتحیات پڑھی جائے، تشہد پڑھا جائے، اس کے بعد کچھ نہ پڑھا جائے، ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اگر کسی نے بھول کر اتحیات کے بعد تشہد کے بعد کچھ پڑھ دیا تو پھر ایسی صورت میں واجب چھوٹ جائے گا اور اسے جو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کسی نے تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ پڑھا، درود ابراہیمی پڑھا جان بوجھ کر، قاعدہ اولیٰ میں یہ چیز دھیان رکھیں، قاعدہ اولیٰ کی بات چل رہی ہے، یعنی کہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں جب اتحیات میں بیٹھا ہوا اس وقت، تو کوئی جان بوجھ کر اگر تشہد کے بعد کچھ بھی پڑھے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور ہر قاعدہ میں پورا تشہد پڑھنا، یعنی قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ آخرہ ہو، یعنی پہلا یعنی 2 رکعت پر بیٹھے یا 4 رکعت پر بیٹھے، ان تمام میں پوری اتحیات پڑھنی ہیں۔ اور لفظ السلام 2 بار کہنا، یعنی کہ جب سلام پھیرے تو اس میں 2 بار السلام کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے ایک بار ہی السلام کہا اور بھول کر مطلب ایک ہی بار کہا، تو جب تک اب اس سے کوئی ایسا رکن صادر نہ ہو جو نماز کے باہر کا کوئی کام ہو، یا زبان سے کچھ نہیں کہا، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو کر کے پھر دوبارہ سے اتحیات اور درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کے پھر سلام پھیرے۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے کہ اگر وطر میں دعائے قنوت نہ پڑھی جائے، جان بوجھ کر کوئی نہیں پڑھے گا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور بھول کر ہو جائے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو۔ اسی طریقے سے تکبیر قنوت کہتے ہیں کہ جب دعائے قنوت پڑھنے کے سے پہلے اللہ اکبر جو کہی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، اس کو بولتے ہیں تکبیر قنوت۔ تو یہ تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا ہاتھوں کو اٹھا کر، یہ بھی واجب ہے۔ عیدین کی 6 تکبیریں، یعنی بقرہ عید اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان دونوں میں جو 6 تکبیریں کی جاتی ہیں یہ بھی واجب ہیں کہ اگر ایک بھی تکبیر چھوٹے گی تو نماز نہیں ہوگی، اس چیز کا خاص دھیان رکھا جائے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، یعنی یہ تو واجب ہے یہ کہ عیدین کی نماز میں، عید کی نماز میں 6 تکبیریں تو واجب ہیں کہ اگر 6 میں سے ایک بھی کم ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، لیکن جو دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر ہے وہ تکبیر بھی واجب ہے، اور اس کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ اللہ اکبر ہی لفظ ہو، اور امام کا، اور ہر جہری نماز میں، جہری بولتے ہیں کہ جو نماز بلند آواز سے پڑھی جائے، اور ایک ہوتا ہے تو ہر جہری نماز یعنی بلند آواز سے پڑھنے والی نماز میں امام کو جہر سے قرأت کرنا، اور غیر جہری میں آہستہ۔ غیر جہری یعنی کہ وہ نماز کی جس میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے، تو ان نمازوں میں جو غیر جہری ہیں
تو ان میں آہستہ امام قرأت کرے، اور جو جہری ہیں تو جہری میں بلند آواز سے قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، ایسا نہ ہو کہ کوئی واجب ہے تو آپ نے واجب چھوڑ کر اس کی جگہ پر فرض کو پڑھ دیا، فرض کی جگہ پر واجب کو پڑھ دیا۔ مثلاً ہوا یوں کہ کرنا تھا رکوع، اور رکوع کی بجائے آپ مثال کے طور پر جیسے واجب تھا سورت کو ملانا، سورت کو ملانا واجب ہے، رکوع کرنا فرض ہے، تو آپ نے سورت نہیں ملائی، ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تو یہ ہو گیا واجب کی جگہ فرض ادا کر دینا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ پر ہونا، آگے پیچھے نہ ہو۔ تو اب ایسا ہوا کہ آپ نے رکوع کر دیا، فرض کر دیا واجب کی جگہ، تو اب حکم یہ ہے کہ آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، رکوع سے کھڑے ہوں، سورت کو دوبارہ ملائیں، سورت کو پڑھیں، اس کے بعد پھر دوبارہ رکوع کریں۔ اب آپ سے یہاں بھول کر واجب چھوٹا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے واجب کو فرض کی جگہ اور فرض کو واجب کی جگہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، یعنی اور سجدوں کا 2 بار ہی ہونا۔ یہ دھیان رکھیں کہ یہ رکوع کرنا یہ فرض ہے، لیکن ایک بار رکوع کرنا یہ واجب ہے، اور سجدہ کرنا یہ فرض ہے، لیکن سجدوں میں 2 بار سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے ایک بار سجدہ کیا تو جان بوجھ کر کیا تو نماز چلی گئی، دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر بھول کر اگر ایک سجدہ کیا تو پھر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، اور 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، یعنی 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت میں اتحیات کے لیے نہ بیٹھے، اور اسی طریقے سے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں 3 رکعت پر اتحیات پڑھنے کے لیے نہ بیٹھے، اور اگر بیٹھ گیا تو اس سے پھر واجب چھوٹ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ بھول کر ہوگا تو سجدہ سہو کریں گے، جان بوجھ کر ہوگا تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا ہے، اور سہو ہو یعنی کہ کوئی غلطی ہو، یعنی واجب چھوٹ جائے، غلطی سے چھوٹ جائے بھول کر، تو پھر وہاں پر سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار کا وقفہ نہ ہونا، یعنی جہاں پر بھی نماز کے واجبات آئیں اور فرض ہوں تو ان دونوں کے درمیان میں 3 تسبیح کی مقدار سے زیادہ کا وقفہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر الحمد کے بعد سورت ملانی تھی، ٹھیک ہے، تو سورت ملانا یہ واجب ہے، اس کے بعد رکوع کرنا یہ فرض ہے۔ تو فرض تو سورت ملانے کے بعد اگر کوئی شخص 3 تسبیح کی مقدار، یعنی کہ اتنی دیر کہ جس میں 3 تسبیح پڑھ سکے، اگر رکا رہا تو پھر ایسی صورت میں اس سے واجب چھوٹ جائے گا۔ بھول کر ہوگا تو سجدہ سہو کرنی ہوگی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا اسے، اور اگر جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر وہ اتنی دیر ٹھہرا یعنی کسی وجہ سے ٹھہر گیا، تو ایسی صورت میں پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ امام جب قرأت کرے تو مقتدی کا چپ رہنا اور بلند آواز سے قرأت کرے یا آہستہ کرے، یعنی کہ جب بھی امام قرأت کرے، خواہ وہ آہستہ کر رہا ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز ہے تو وہ آہستہ قرأت کر رہا ہے، اور اگر مغرب کی نماز ہے تو بلند آواز سے کر رہا ہے، تو ایسی صورتوں میں مقتدی ہیں، مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے۔ اگر مقتدی بولے گا یا خود قرأت کرے گا، مقتدی خود قرأت کرے گا، خواہ آہستہ کرے یا بلند آواز سے، تو ایسی صورت میں مقتدی سے یہ جو واجب ہوگا، اگر وہ جان بوجھ کر رہا ہے تو پھر وہ نماز سے باہر ہو جائے گا۔ سوائے قرأت کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا، یعنی فالوئنگ کرنا، متابعت بولتے ہیں کسی کو فالو کرنا، ٹھیک ہے، سوائے قرأت کے یعنی قرأت کے علاوہ۔ قرأت میں حکم یہ ہے کہ جب امام قرأت کرے تو مقتدی صرف خاموش رہے، پیچھے نہ وہ الحمد پڑھے اور نہ ہی سورت پڑھے، یہ کام امام کا ہے۔ لیکن اس کے بعد قرأت کے علاوہ تکبیر کہنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، تشہد پڑھنا، درود ابراہیم پڑھنا، سلام پھیرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں تو تمام چیزوں میں پھر امام کو فالو کیا جائے گا، کہ یعنی کہ امام اتحیات پڑھے گا تو آپ کو بھی اتحیات پڑھنی ہے، امام رکوع کرے گا آپ کو بھی رکوع کرنا ہے، امام سجدہ کرے گا تو آپ کو بھی سجدہ کرنا ہے۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد نماز کی سنتیں اور قرأت کا بیان بھی آئے گا، جماعت اور امامت کا بیان بھی انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگ خوب غور و شوق کے ساتھ میں
ہمارے ان لیکچر کو سنیے اور انہیں سن کر اپنے اندر علم کی زیادتی کریں، کیونکہ یہ جو کورس جو رکھا گیا ہے فقہ حنفی کا، یہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہمیں اسلام کے احکام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ جب بھی لیکچر کو دیکھیں تو پورے لیکچروں کو دیکھیں اور ثواب کے طور پر اسے اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں تاکہ انہیں بھی اس سے علم حاصل ہو، انہیں بھی اسے نماز کے متعلق اور احکام شرعیہ کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام کی معلومات انہیں حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔